بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات و آرام نہیں مل سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دینداری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روح زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری، اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا، اور مصائب میں اللہ سے قرب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسب کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایت ایزدی کی بارش کے متلاشی کے لیے بھی یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، پریشانیوں، تنگیوں، تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھے۔ اسی طرح اس کے مصائب اس کے لیے ایمان اور یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور پائے ثبات و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی بیماری اور پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی ان کے مال، کبھی ان کی جان کی طرح آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے،
اور وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبق روی اور تیزگامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا، اللہ عز و جل اسے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سماں یوں فرماتے ہیں کہ اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت فرماتے ہیں، پھر اسے ان مصائب پر سبق کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ان بابرکت و نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فضول و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی والہانہ عقیدت و محبت جزء ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچانے سے ہی اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ تو پھر سوچئے، اس کے پڑھنے سے اللہ پاک اتنیاں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یہ امت کے لیے تحفہ ہے، یہ دعا امت کے لیے تحفہ ہے جو نبی پاک نے ہمیں بتائی ہے۔ ناظرین، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو،
آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دعا دکھا رہے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے یہ تسبیح ایک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری کمزوری پر اور میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ اپنے آقا سے محبت، ان سے پیار کرتے ہیں تو آج کی یہ دعا پورے یقین کے ساتھ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں اس کو پڑھ لے اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، آپ کی ہر بات پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں اور اس کو پڑھتے رہے تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔